اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبے کے بعد میں نے آیت پاک پڑھی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اہل بیت کے شان میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک کو قرآن پاک کی ایک سورت کے ایک مختصر سے حصے کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اہل بیت کی شان میں. یتیموں کو، اسیروں کو یعنی قیدیوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جسے اہل بیت کہتے ہیں، نبی کا گھرانہ کہتے ہیں. نبی کے گھر والے ایسے کھانا کھلاتے، ایسا کپڑا پہناتے، ایسے غریبوں کا خیال کرتے، ایسے یتیموں کا خیال کرتے کہ جس کی مثال نہیں ہے، جس کی مثال نہیں ہے. آل رسول کا نام سن کر جو ہمارے سینوں میں ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے، نبی کے گھر والوں کا تذکرہ سن کر جو ہمارے دلوں میں ایک سرور اترتا ہے، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے اور ایک ادب والا انداز بندہ اختیار کر جاتا ہے، وہ کس لیے ہے کہ نبی کے گھر والوں کی برکتیں ایسی ہے کہ آج بھی نبی کے خاندان سے جو پیدا ہوتا ہے تو اس کو سید کہتے ہیں، بڑا بزرگ والا ہوتا ہے، بڑے بزرگی والا ہوتا ہے، بڑا بزرگ ہوتا ہے، بڑی عزت والا ہوتا ہے، احترام والا ہوتا ہے. آج بھی نسل بنسل کئی نسلوں کے بعد بھی کئی پیڑھیوں کے بعد بھی اگر کوئی آج بھی بچہ نبی کی ذات کا پیدا ہوتا ہے تو اسے بھی آل رسول کہتے ہیں، اسے بھی آل رسول کہتے ہیں. اس لیے کہ کھانا ہو کر کھلانا کمال نہیں ہے، یہ نبی کے گھر والوں کی شان ہے کہ اگر ہم اپنی مثال دیں تو ہم آج کی تاریخ میں زیادہ دیکھیں تو کھانا جو خیرات کرتا ہے، کھانا جو غریبوں کو کھلاتا ہے، وہ کھانا ہونے کے باوجود کھلاتا ہے، کھانا کھا کر کھلاتا ہے.
کھلاتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، کپڑا پہنتا بھی ہے، پہناتا بھی ہے، مگر نبی کا گھرانہ، علی کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو خود جو ہے بھوکے رہتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے۔ جب انہوں نے پریکٹیکل طور پر عمل کیا ایسا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی شان میں آیتوں کو اتار دیا۔ سبحان اللہ۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ کی آل میں سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنے والا ہوں، کیونکہ اولاد کا تذکرہ کرنے سے پہلے باپ کی کچھ تعریف بتا دی جائے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی، سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ دیکھیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز بھی اسی مہینے میں کرتے ہیں، اور آج کی تاریخ دیکھیے کہ رجب شریف کا مہینہ ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہی کی تاریخ میں، یعنی جو مغرب سے پہلے چلی 13 رجب، اسی تاریخ میں حضرت علی کی ولادت ہوئی، اور اسی مہینے میں، اسی مبارک مہینے میں حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز بھی کی جاتی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ غالباً 15 تاریخ رجب کی آپ کے وصال شریف کی ہے، یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بن امام باقر، امام باقر رضی اللہ عنہ بن امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، امام زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ عنہ، امام حسین بن علی رضی اللہ عنہما، اور حضرت علی کوئی اور نہیں ہے، یہ حضرت علی بن ابی طالب ہیں، حضرت علی بن ابی طالب ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علی کے بیٹے کہو، علی کے پوتے کہو، جیسے آپ مناسب سمجھو، ابن علی کہہ دیجئے تو چلے گا، بالکل قریب ہیں، امام زین العابدین کے آپ پوتے ہیں، امام زین العابدین علی کے پوتے ہیں، امام زین العابدین کے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوتے ہیں۔ یہ ہستیاں ایسی نہیں کہ جو تعریف کے محتاج ہوں، مقدس ہستیاں ایسی نہیں کہ محتاج ہوں تعریف کے، بلکہ یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کی تعریف خدا نے کر دی ہے، ان کی عظمت کو خدا نے بلند کر دیا، ان کی عزت کو اللہ تعالیٰ نے دوبالا کر دیا ہے، یہ عزتوں کے تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی جانتے، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ علی کون ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ آج بھی جانتے ہیں، کل بھی جانتے تھے، کل بھی اس طرح جانتے تھے کہ حضرت علی جب غیر مسلم بے ایمان کے سامنے جنگ کے میدان میں جب جاتے تھے، جنگ کے میدان میں جب جاتے تھے تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ آپ کی ذات تو ذات ہے، علی کی ذات تو ذات ہے، آپ کی تلوار کی تعریف ہی آپ پہلے سن لیجئے۔ آپ کی تلوار کی تعریف یہ کہ آپ جنگ کے میدان میں کافروں کے سامنے جاتے، بے ایمانوں کے سامنے جاتے، تو جو ہاتھ میں کافروں کے تلواریں ہوتی تھی، وہ تلواریں اپنا سر جھکاتی تھی حضرت علی کے سامنے، تلواروں کا سر جھک جاتا۔ حضرت علی جب جنگ کے میدان میں آ جاتے
جب تلواریں کافروں کی تلواروں کا سر جھک جاتا تو اب کیا مجال کہ کافر کوئی حضرت علی کے آگے آئے، ان کی جرأت ہی نہیں ہوتی۔ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جس کو ہم جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کا بیٹا تندرست ہو، باپ کہتا ہے کہ میرا شیر ہے۔ استاد اگر بچوں میں کوئی اچھا پڑھنے والا ہو تو شاگرد کے بارے میں استاد کہہ دیتا ہے کہ میرا شیر ہے۔ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کی طاقت پر، کسی کی شہرت پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرا شیر ہے، جہاں بھی جائے گا جیت جائے گا، یہ میرا بیٹا پہلوان ہے، میرا شیر ہے۔ تو آپ دنیا میں یہی سنتے ہوں گے کہ کوئی تندرست ہو اس کے بارے میں کوئی اس کا بڑا کہتا ہوگا میرا شیر ہے، مگر علی وہ ہیں جن کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ میرا شیر ہے۔ آپ کے نام کے چرچے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ علی کے لقب میں کہا جاتا ہے شیر خدا۔ شیر خدا کا معنی ہی ہے خدا کا شیر۔ خدا کا شیر ہے تو آپ کی اولاد بھی جو ہوگی وہ بھی تو شیر خدا ہوگی، وہ بھی تو شیر علی ہوگی۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی اولاد ہیں؟ وہ علی جو اللہ کی راہ میں شہید ہیں، وہ علی اللہ کی راہ میں جن کے بیٹے شہید ہیں، وہ علی جو اللہ کی راہ میں آپ کے نواسے بھی شہید ہیں، وہ علی جو خدا کی راہ میں آپ کے پوتے بھی شہید ہیں۔ نعتیہ کلام میں لکھا گیا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں وہ خود شہید ہیں، بیٹے نواسے پوتے شہید، علی کی شان یگانہ حضور جانتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رجب شریف کے مبارک مہینے میں الحمدللہ آپ کی نیاز منائی جاتی ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان اس تاریخ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں کہ جب رجب شریف کا مہینہ آتا ہے کنڈوں کی نیاز کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، آپ کے نام کے وسیلے سے مرادیں کر لیتے ہیں، آپ کے نام کے وسیلے سے دعائیں مانگ لیتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ کھانا آپ کے نام سے پکواتے ہیں، کھلاتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، جمع کرتے ہیں، مسجدوں میں آپ کے نام کی جو ہے داستانیں چلتی ہیں، آپ کی ذات کی سیرت کو جو ہے بتایا جاتا ہے، آپ کے نام کو جو ہے تعریف کر کر کے بتایا جاتا ہے، تاکہ اس لیے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوقار، باکردار، عزت دار اور تقوی والے پرہیزگار اور علم دار، امانت دار، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کچھ باتیں بتانے کے لیے آیا ہوا ہوں کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ جو ہم نیاز دلاتے ہیں، الحمدللہ کچھ میٹھا وغیرہ پکاتے ہیں، کھیر پوریاں یہاں کی تاریخ میں جو ہے رواج ہے، پکاتے ہیں اور فاتحہ کرتے ہیں، مگر ہم ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ 11ویں شریف آتی ہے تو ہم 11ویں کی نیاز کرتے ہیں، چھٹی شریف آتی ہے، ہم الحمدللہ رجب شریف کے مہینے میں چھٹی شریف بھی آتی ہے، عروس شریف غریب نواز کا آتا ہے، الحمدللہ ہم وہ بھی کرتے ہیں، غریب نواز کے نام پر بھی کھلاتے ہیں، غوث اعظم کے نام پر بھی کھلاتے ہیں، جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بھی ہم کھلاتے ہیں۔ غور کریں، ہم ایک مرتبہ ہم غور کریں، کیا ہمارا عمل یہی ہے؟ کیا ہمارا یہی عمل مکمل عمل ہے؟ کیا ہمیں اتنے ہی کام پر جو ہے اکتفا کرنا چاہیے، رکنا چاہیے؟ نہیں، بلکہ
محترم سامعین، میرے معززین، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نیاز ہم جب کرتے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں خدا کے لیے، نماز پڑھتے ہیں خدا کے لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمل کرو تو عمل کا اہتمام نہ کرو، عمل کا اہتمام نہ کرو بلکہ قبولیت کا اہتمام کرو، قبولیت کا اہتمام کرو۔ اگر تم تقوی کے ساتھ دل سے چھوٹا بھی عمل کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑا ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں وہ چھوٹا عمل بڑا ہو جائے گا۔ اگر تم نے تقوی کے ساتھ کوئی عمل نہیں کیا، وہ چاہے بڑا ہی عمل کیوں نہ ہو، وہ کمزور ہوگا۔ تو بتایا گیا کہ ہم جو کام کرتے ہیں، الحمدللہ نیاز کرتے ہیں، ذرا غور کریں، جس طرح ہم نماز پڑھ کے عبادت کر کے، ہم پہلے بیانوں میں یہ سنتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے نیت کی جاتی ہے، نیت کی جاتی ہے، عبادت کرنے سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے نیت کی جاتی ہے کہ خدا کے لیے روزہ رکھتا ہوں، خدا کے لیے نماز پڑھتا ہوں، خدا کے لیے خیرات کرتا ہوں۔ جب نیت پکی ہوگی، سچی ہوگی، اچھی ہوگی تو عمل کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم جب جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے نیاز کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیت کرتے ہیں کہ مولا ہم تیرے نیک بندے کے نام پر کھلاتے ہیں، تو ہمیں اس کا ثواب دینے والا۔ مگر غور کریں، قبروں میں اللہ والے زندہ ہیں، قبروں میں اللہ والے زندہ ہیں، اور ویسے ہی زندہ ہیں جیسے باحیات تھے۔ جیسے ظاہری زندگی میں باحیات زندہ تھے، ویسے ہی قبروں میں اللہ والے زندہ ہیں۔ یہ ہم سنیوں کا ایمان ہے، یہ ہم سنیوں کا ایمان ہے۔ کیا ہم جو کھیر پوریاں پکاتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، کیا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام نہیں دیکھ رہے؟ کیا ہمارے صلاۃ السلام کو، کیا ہمارے فاتحہ خوانی کو نہیں سنتے؟ بے شک سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ تو کیا ہمارے صرف اتنے سے کام سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا؟ ہمارا اتنا سا کام کرنا آپ کو پسند آ جائے گا؟ نہیں، بلکہ آپ نیاز کے ساتھ، نیازی ہونے کے ساتھ آپ نمازی بھی بن جائیں۔ آپ نیاز کر کے، نیازی بننے کے ساتھ آپ نماز پڑھ کے نمازی بھی بن جائیں۔ آپ سنی مسلمان صرف نیازی نہ ہو بلکہ نیازی بھی ہو، نمازی بھی ہو، اور دونوں میں پہلا جو نام ہے وہ نمازی بن جائیں۔ آپ پہلے نمازی بن جائیں، بعد میں نیازی بن جائیں۔ آپ کی پہلے نماز قبول ہونے میں کامیاب ہو جائے تو آپ کی نیاز بھی قبول ہو جائے گی۔ آپ بے نمازی بن کے نیاز کریں گے تو آپ بے نمازی ہوئے تو آپ بے نیازی بھی ہو جائے گے۔ یعنی جب نماز ہی آپ کی قبول نہیں ہو رہی، یا نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کی نیاز کیسے چڑھے گی، نیاز کیسے قبول ہوگی؟ تو میں سیرت پر آپ کی کچھ باتیں عرض کرتا ہوں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سیرت سنیں کہ کیسا آپ کا انداز تھا، آپ کی سیرت کیا تھی۔ کہ ہم جو ہے آج اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہن کر بھی جو ہے شکر کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے، اچھے سے اچھا کھانا کھا کر بھی ہم شکر کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ ہم جو ہے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، نیچے والوں کو نہیں دیکھتے۔ ہم اوپر والوں کو دیکھتے، نیچے والوں کو نہیں دیکھتے۔ اچھے سے اچھا کھانا، اچھے سے اچھا کپڑا پہننے کی ہماری ہر دن ایک خواہش ہوتی ہے، مگر غور کریں کہ آپ کبھی نیچے والے کی طرف دیکھیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہنایا، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلایا، کھانے کے بعد، پہننے کے بعد آپ ایک جملہ کہیں الحمدللہ، الحمدللہ۔ کپڑا پہنے الحمدللہ، کھانا کھائیں الحمدللہ، جوتا میسر ہو گیا الحمدللہ۔ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے بن جائیں تو آپ کی زبان پر ہر وقت ہر نعمت کو حاصل کرنے کے بعد
ایک جملہ نکل جائے گا، عادت کے موافق نکلے گا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو تم میرا شکر کرو گے تو میں مزید نعمتیں عطا کروں گا اور نعمتیں عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سیرت کچھ ایسی ہے کہ آپ کی سیرت کو ہم دیکھیں گے، الحمدللہ آپ جو ہے بے چھت گھر میں بھی رہو، بھوکے آپ پڑے رہو، آپ کے پیٹ میں کھانا نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں، آپ کسی راستے میں بھی پڑے رہیں، مگر الحمدللہ پرسکون حالت میں آپ ملیں گے، سکون کی حالت میں آپ ملیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کا سایہ تو گھر کا سایہ دنیا ہی میں رہ جائے گا، جو نعمت کھانے کی ہے وہ دنیا میں رہ جائے گی۔ جب سکرات کا عالم آ جائے گا، بندہ مرنے لگے گا، تو اس وقت آپ کو نہ پانی کام آئے گا نہ دانا کام آئے گا، مگر ایسے وقت میں کیا کام آئے گا؟ آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو یاد آئے گا کہ میں اس وقت پانی کا قطرہ نہیں پی سکتا، کھانے کا دانہ نہیں کھا سکتا۔ ایسے ایک سخت گھڑی میں، سخت وقت میں میرے سامنے کوئی مجھے کلمہ یاد دلا دے، میری زبان پر خدا کا نام آ جائے، تو یہی چاہتا ہے مرنے والا کہ میری زبان پر کلمہ آ جائے، اللہ کا نام آ جائے، اللہ کے نبی کا نام آ جائے، میں کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جاؤں۔ مرنے والے کی ایک خواہش یہی ہوتی ہے، تو مرنے والے کو اگر کسی نے کلمہ یاد دلا دیا تو اس کو جیسا سکون ملتا ہے، تو جو بندہ دنیا سے نفرت کر کے آخرت سے محبت کرتا ہے اور قبر سے محبت کرتا ہے، قبر میں جانے سے پہلے جانے کا عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بھوکا رہ کر بھی سکون ملتا ہے، بھوکا رہ کر بھی اس کو سکون مل جاتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اچھا لباس پہنا تھا، اچھا لباس پہنا، بڑا عمدہ لباس پہنا، تو حضرت سفیان ثوری تھے، انہوں نے آپ کی خدمت میں آ کر جو ہے یہ کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے زبردست پائے کے عالم ہیں، آل رسول ہیں، آپ سے دوسروں کو سبق ملتا ہے، آپ دنیا میں اتنا اعلیٰ لباس پہنے ہوئے ہیں، دنیا میں آپ اتنا اعلیٰ عمدہ لباس پہنے، اتنے اچھے کپڑے پہنے، یعنی ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، اتنے پیسوں کا کپڑا پہننے کی آپ کو کیا ضرورت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفیان ثوری کا ہاتھ تھاما، سفیان ثوری کا ہاتھ تھاما، ہاتھ پکڑ کر اپنے جو ہے آستین کے اندر ڈال کر دکھایا، دیکھو یہاں پر کون سا لباس ہے، یعنی دو لباس آپ پہنے ہوئے تھے، اندر جو ہے پوری کم قیمت کا لباس تھا، پوری کم قیمت کا لباس تھا، آپ نے اندر کا لباس دکھا کر فرمایا جو میں نے اوپر شاندار لباس پہنا وہ خالق کے لیے پہنا ہے، وہ مخلوق کے لیے پہنا ہے، جو اندر کم جو ہے قیمت کا میں نے لباس پہنا وہ جو ہے میں نے خالق کے لیے پہنا ہے۔ یعنی اوپر کا جو لباس تھا، قیمتی لباس تھا، وہ دکھانے کے لیے لوگوں کو، لوگ اوپر کا اچھا لباس دیکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں میں ان کو لوگوں کو دکھانے کے لیے لباس پہنا ہوں، جو خدا دیکھنا چاہتا میں نے وہ اندر پہنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اندر کی حالتوں سے بھی باخبر ہے۔ اللہ جب دلوں کو دیکھتا ہے تو کیا اندر کا لباس نہیں دکھتا؟ تو یہاں پر بتایا آپ نے، آپ کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے، اس میں دو باتیں ہمیں سیکھنے کے لیے ملتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر لباس جو ہے دوسروں کے لیے نہیں پہنا جاتا، کچھ ایسا بھی لباس پہننے کی کوشش کرو جس کو دیکھنے سے خدا پسند کرتا ہو، جس لباس میں تمہیں خدا پسند کرتا ہو۔ آج ہر انسان جو ہے، پہلی بات تو آپ نے یہ سنی ہے، دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دوسرے پر آپ بدگمانی کرنا چھوڑیں۔ بدگمانی کرنا بھی قرآن کے حساب سے گناہ ہے، حرام ہے۔ مثال کے طور پر کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ ہے جس کی عادت ہے دھیرے دھیرے کھاتا ہے،
دھیرے دھیرے کھاتا ہے، آخر میں اٹھتا ہے، کم کھاتا ہے مگر کھانے کی عادت اس کی دھیرے دھیرے کھانے کی ہے۔ اب اس کو دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں دیکھو پہلے بیٹھ گئے آخر میں اٹھا، بہت زیادہ کھائے گا، حالانکہ اس کی عادت کم کھانے کی ہے مگر دھیرے دھیرے کھاتا ہے۔ اب اس نے بدگمانی کیا، خیال اس نے کر لیا کہ دیکھو اس نے زیادہ کھا لیا، زیادہ کھانے پر اس نے برا خیال کیا۔ اسی طرح اگر کسی نے فون نہیں اٹھایا، کسی نے فون کیا ہوا تھا، فون نہیں اٹھایا تو اس پر کسی نے خیال کر لیا، حالانکہ وہ جو ہے باتھ روم میں گیا ہوا ہے یا سویا ہوا ہے یا دواخانے میں ہے، کسی اپنی مجبوری میں ہے، فون کرنے والے نے بدگمانی کی، دل میں برا خیال جما لیا کہ دیکھ اس نے میرا نمبر دیکھا ہوگا، فوراً نہیں اٹھایا۔ یہ بدگمانیاں ہوتی ہے جو حرام ہے۔ تو اسی طرح سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس کو، دل میں فوراً سوچ لیا آپ نے کہ دیکھو انہوں نے دنیا کو سبق دینے والے اعلیٰ لباس پہنے ہوئے ہیں، مگر آپ نے فوراً ان کو دکھلا دیا کہ اندر بھی ایک لباس ہے جو خدا کے لیے میں نے پہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دو باتیں ہمیں سیکھنے کے لیے ملتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی اسی طرح فرقہ سنجی ایک آدمی تھا جو ہر وقت جو ہے ٹاٹ کا جو ہے لباس پہنتا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاندار لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ تم دنیا کو سبق دینے والے ہو، اتنا اعلیٰ لباس پہنے، حالانکہ وہ بولنے والا ٹاٹ کا پہنا ہوا تھا۔ امام حسن کا اعلیٰ لباس دیکھ کر اس نے کہا کہ دیکھو تم نے کیسا لباس پہنا، کپڑوں کو جو ہے چھوتے ہوئے اس نے کچھ گری ہوئی نظر سے دیکھنے کی کوشش کیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تمہارے اوپر جہنمی لباس ہے، میرے اوپر جنتی لباس۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو غریبوں کا لباس پہنتے ہیں، ٹاٹ کا لباس پہنتے ہیں مگر جہنمی ہیں، مگر میں تو الحمدللہ جنتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت پہنا ہوا۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم کتنی کم قیمت کا لباس پہنے ہو مگر تمہیں کوئی ثواب نہیں ہے، تم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ تم لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ میں بہت گرے ہوئے کپڑے پہنتا ہوں، میں بہت پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا ہوں۔ یعنی تکبر اندر موجود ہے، بڑائی اندر موجود ہے۔ تو پتہ چلا کوئی جو ہے کم قیمت کی ٹوپی، کم قیمت کے کپڑے پہن کر بھی دل میں یہ نیت کرتا ہے عاجزی والا سمجھے لوگ، مجھے لوگ دیکھ کر واہ واہ کرے، تب بھی جو ہے اس کو کوئی ثواب نہیں، الٹا گناہ ہوگا۔ دل میں پہلے نیت صاف ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بڑی کرامت والے بھی تھے، آپ بڑی کرامت والے تھے۔ خلیفہ منصور نے ایک دن وزیر سے کہا بلا کر لے آؤ امام جعفر کو، میرے دربار میں لے آؤ۔ وزیر گئے، دعوت بول کر آئے۔ اس سے پہلے خلیفہ سے انہوں نے پوچھا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ آل رسول ہیں، ان کو یہاں پر کس لیے بلایا جا رہا ہے؟ خلیفہ نے کہا میں ان کو قتل کرنا چاہتا ہوں، استغفر اللہ، میں ان کو قتل کرنا چاہتا ہوں اس لیے بلا رہا ہوں۔ تو وزیر نے کہا بہت بڑا جرم کرنے جا رہے ہو تم، بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہو، یہ آل رسول ہیں، امام جعفر ہیں، آل رسول ہیں، علی کی اولاد ہیں، ان سے کیا تمہیں غلطی معلوم ہوئی جو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں میرا حکم ہے مانو۔ اور یہاں پر وزراء کو، وزیروں کو اس نے حکم دیا جیسے ہی وہ دروازے کے اندر آئیں گے امام جعفر تو میں اپنے سر سے جیسے ہی تاج اتاروں گا فوراً امام جعفر کا سر قتل کر دو، استغفر اللہ العظیم۔ تو ایسے ہی انتظار میں لوگ کھڑے ہوئے تھے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا ہوا۔ دروازے کے جیسے آپ اندر آئے، دیکھنے کا منظر یہ تھا
کہ جو خلیفہ بلایا تھا قتل کرنے کے ارادے سے، تاج اتار کر اشارہ کرنے والا تھا مارنے کا، مگر اس نے ادب کے ساتھ اپنے تخت کو چھوڑ کر نیچے آیا اور ادب سے عزت کرتے ہوئے آپ کو بٹھایا، عزت سے آپ کو بٹھایا اور آپ کے حاجات کو پوچھنے لگا کہ حضور آپ کیا کھائیں گے، آپ کیا پیئیں گے، آپ کو کیا کس چیز کی ضرورت ہے، آپ اپنی خواہش کو ظاہر کیجئے، اپنی حاجت کو ظاہر کیجئے، میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا میری ایک خواہش ہے، میری ایک حاجت ہے، اہم حاجت ہے، وہ یہ ہے کہ تو آئندہ تیرے پاس مجھے کبھی مت بلا، آئندہ تیرے پاس مجھے مت بلا، کیونکہ ہم جانتے ہیں، سنی مسلمان بالخصوص جانتے ہیں، اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب وہ ہوتا ہے جو کھانے پینے کی کوئی حاجت، کوئی خواہش پیش نہیں کرتا، اس کو خدا کی یاد ہوتی ہے، خدا کی عبادت کی خواہش مند وہ ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری خواہش یہی ہے کہ تو آئندہ مجھے مت بلا، آئندہ میں نہیں آؤں گا، اگر تو بلائے گا تو میری عبادت میں خلل ہو جائے گا، آئندہ مت بلانا۔ تو آپ کو عزت کے ساتھ اس نے روانہ کر دیا۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا مارنے کا ناپاک ارادہ کیا تھا تو نے اور تاج اتار کر اشارہ کرنے والا تھا، یہ حیرانی کی بات کیا ہے کہ تو خود اتر کر عزت کے ساتھ ان کی عزت افزائی کر رہا ہے، تخت پر بٹھا رہا ہے، ہوا کیا تھا تجھ کو؟ اس نے بتایا کہ میں وہی ارادے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مگر ایسا ہوا کہ جیسے ہی امام جعفر اندر تشریف لائے ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا تھا، بہت بڑا اژدہا تھا، پورے چبوترے کو جو ہے نگلنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کے زبان میں اس نے مجھ سے کہا اگر اللہ کے ولی آل رسول آل علی امام جعفر کو تھوڑی سی بھی تم نے گستاخی دکھلائی تو میں چبوترے کے ساتھ تجھے نگل جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی کہ آپ نے ایسی کرامت بتائی کہ لکھا گیا کہ 3 دن اس تک اس کے بعد جو ہے وہ آدمی خلیفہ بے ہوش رہا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا اکرام دل میں ہونا چاہیے، احترام دل میں ہونا چاہیے، اور آپ کی سیرت پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو آپ نے سنا کہ کس طرح سے آپ جو ہے دلدار تھے اور دریا دل تھے، اور خود جو ہے بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کوہ ابو قیس، کوہ ابو قیس ایک پہاڑ ہے مسجد حرم شریف میں۔ حضرت لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ 111 ہجری میں میں حج کیا تو دیکھا مسجد حرام میں نماز پڑھ کر میں نے چڑھا کوہ ابو قیس کا پہاڑ پر جا کر دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے اور ذکر کر رہا ہے یا حیو یا قیوم یا ربی، اللہ کا ذکر کرنے کے بعد دعا مانگتا ہے مولا مجھے کھانا کھلا، ایسا کھانا۔ انہوں نے پوچھا کہ میں انگور کھانے کی خواہش کرتا ہوں، مجھے انگور عطا کر، مجھے کپڑے نہیں ہیں، مجھے چادریں کم ہیں، اے اللہ میری چادریں جو ہے پرانی ہو گئی، پھٹی ہیں، اے اللہ مجھے چادریں عنایت کر، یہ دعا مانگ رہے تھے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے انگوروں کا ایک ٹوکرا دے دیا، انگور حاضر ہو گئے۔ تو آپ کھانے ہی والے تھے، یعنی جو شخص بیٹھ کر دعا مانگ رہے تھے، جیسے انگور آئے کھانے ہی والے تھے، پیچھے سے جو دیکھنے والے حضرت لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے شامل ہو کر سلام کیا اور عرض کیا کہ انگور میں بھی کھانا چاہتا ہوں، انگور میں بھی کھانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ تو میرے لیے آئے ہیں، یہ انگور تو میرے لیے آئے ہیں، تم کیسے شریک ہوگے؟ انہوں نے کہا حضور جب آپ دعا کر رہے تھے تو میں پیچھے سے آمین کہہ رہا تھا۔ سبحان اللہ، آپ دعا کر رہے تھے میں پیچھے سے آمین کہہ رہا تھا، میری آمین تھی، آپ کی دعا تھی، اللہ کی نعمت تھی۔ سبحان اللہ، جو آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ پر نعمت اتارا اس میں میں بھی حصے دار ہوں، اجازت دیجیے۔ آپ نے اجازت دی، دونوں مل کر کھائے، ایسا مزہ ملا۔ آپ نے کھانے والے نے حضرت ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسا انگور میں نے کبھی نہیں کھایا، اور اس وقت میں کہیں بھی انگور اگتا ہی نہیں تھا، پوری دنیا میں
کہیں بھی انگور اس وقت اٹھا ہی نہیں تھا، ایسے میں اللہ نے اعلیٰ نعمت کے طور پر انگور دیا اور 2 چادریں اتاری گئیں۔ ایسی چادریں میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ ایک چادر انہوں نے لی اور دوسری مجھے دینے لگے، میں نے کہا مجھے آرزو نہیں ہے، دونوں چادروں کو آپ نے رکھ لیا اور صفا مروہ کے درمیان چلنے لگے۔ وہاں پر ایک سائل آتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میں بے کپڑوں والا ہوں، میں ننگا آدمی ہوں، مجھے کپڑے نہیں ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، عطا کیجئے۔ آپ نے وہ اعلیٰ لباس جو دعا میں مانگ کر لیا تھا، دونوں چادریں اس کو عطا کر دی، دونوں چادریں اس کو عطا کر دی۔ اس سائل سے پوچھا گیا کیا تو جانتا ہے یہ شخص کون ہے جو دونوں چادروں کو عطا کر کے چلا جاتا ہے؟ تو اس سائل نے جواب دیا ان کا نام امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، کتنا اعلیٰ کردار تھا آپ کا کہ آپ کپڑا نہ ہونے کے باوجود دوسروں کو خیرات کر دیتے تھے، دوسروں کا خیال کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر جو ماحول ہے، لڑائی جھگڑے والا انداز ہمارا ہو گیا ہے، ہم بھائی بھائی کے دشمن بن چکے ہیں، رشتہ دار ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ حرص، لالچ، پیسہ، دولت، اس کے پیچھے ہم چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں سے اگر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق انشاءاللہ دنیا کی دولت کی محبت نکال دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت اجاگر ہوگی، اللہ کے رسول کی محبت اجاگر ہوگی۔ جو عشق رسول سے اپنے دل کو بھرتا ہے، اپنے من کو بھرتا ہے، انشاءاللہ اس کا دل کیا، اس کا تن کیا، اس کا من کیا، اس کا پورا وجود اس کے ایک بال کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، اس کے ایک بال کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ جس کے دل میں عشق رسول کی آگ جلتی ہو، جس کے دل میں عشق رسول کی آگ جلتی ہو۔ الحمدللہ یہاں پر جس طرح سے آپ کو جمع کیا گیا، الحمدللہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیاز کے موقع پر، کبھی 11ویں کے موقع پر، کبھی چھٹی شریف کے موقع پر یہاں پر جمع کیا جاتا ہے، بیانات کیے جاتے ہیں، سمجھایا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بالخصوص سنی مسلمان سنی علماء کی صحبت اختیار کرے اور اپنے ایمان کو تازہ کرے اور ایمان کی زندگی، ایمان کی موت مرے، یہی ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک آخر میں مسئلہ بتا کر ختم کرتا ہوں۔ پہلے تو کچھ نصیحت کی باتیں یہی ہیں کہ ہم سنی مسلمان نماز کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ جو اللہ کے ولیوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ کے ولیوں کا وسیلہ نہیں لیتا، مزاروں پر جا کر وسیلہ لینے کا قائل نہیں رہتا، اس سے آپ محبت مت کریں، چاہے وہ اپنا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنا باپ کیوں نہ ہو۔ اگر عشق رسول، عشق اولیاء، عشق امام جعفر صادق، عشق صحابہ اگر اس کے دل میں نہیں، اگر وہ ہزاروں نمازیں پڑھتا بھی ہو، وہ ہمارا نہیں ہے۔ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو اولیاء کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ عقیدہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ آخر میں یہ بات کہ جو ہم کھیر پوریاں رکھ کر فاتحہ کرتے، الحمدللہ آپ پوریاں کی جگہ دوسرا میٹھا بھی آپ میسر پاک وغیرہ جو بھی آپ رکھ کر فاتحہ کریں، الحمدللہ نیاز ہو جائے گی، فاتحہ ہو جائے گی۔ فاتحہ کے لیے خصوصی طور پر یہی رکھنا چاہیے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم یہاں کی تاریخ میں دیکھا جاتا ہے کہ اس میٹھے کو، کھیر اور پوریوں کو جو ہے وہیں پر جو ہے رکھ کر کھلایا جاتا ہے، بلا بلا کر کھلایا جاتا ہے، باہر نہیں دیتے، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فاتحہ کا کھانا ہے، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا اس کا رزق روزانہ کھاتا ہے، فاتحہ کا تبرک بھی باہر لے جا کر کھا سکتا ہے، باہر کھلانے میں، گھر کے اندر کھلانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ فاتحہ کا تبرک والا کھانا۔ دوسرا یہ کہ اس کو کنڈوں ہی میں، مٹی کے کنڈوں ہی میں کرنا ضروری نہیں ہے، آپ جیسے بھی کنڈوں میں کر سکتے ہیں،
آپ جیسے بھی کنڈوں میں کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس میں گوشت نہیں پکانا، یہ بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ گوشت بھی حلال ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے ہی اس کو بنایا ہے۔ جو بندہ گوشت کھانے کے بعد، حلال گوشت کھانے کے بعد مسجد میں خدا کے دربار میں آ سکتا ہے، وہ بندوں کے دربار گھر بار میں بھی جا سکتا ہے۔ جو بندہ گوشت کھا کر مسجد میں آ کر نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، وہ بندوں کے گھر میں بھی جا سکتا ہے۔ غسل اس پر فرض نہیں ہے، گوشت کھانے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ پانی نہا کر جو ہے بلا لیتے ہیں، نہانے کی اجازت دیتے ہیں اس کو کہ گوشت کھا لیے وہ پانی نہا لو، غسل کر لو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ہمارے اوپر غسل فرض ہو، بلکہ یہاں تک علماء نے بتایا جو عورت باری کے دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی وہ بھی اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، وہ بھی درود شریف پڑھ سکتی ہے۔ جب درود شریف پڑھ سکتی ہے، وضو کر کے مصلی پر بیٹھ سکتی ہے، اتنی تک اس کو اجازت ہے، تو الحمدللہ فاتحہ میں بھی بیٹھ سکتے ہیں اور فاتحہ کا تبرک بھی کھا سکتے ہیں۔ تو آپ ایسے مسائل جو غیر لوگوں نے گڑھا ہے اس پر عمل کرنے سے پرہیز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔